نظم، غزل، رباعی، قطعہ، قصیدہ، مخمس، مسدس، عام طور پر ان سے بڑی دلچسپیاں دکھائی جاتی ہیں، زور قلم بھی بتایا جاتا ہے، لیکن جو کتاب الہی ہمارے افکار و تخیلات کا مرکز منبع ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی طرف خالقال ہی توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن حضرت احمد علی شاب نے شاعری کی اس دنیا میں اپنی پہچان اشعار سے زیادہ ایک قرآن فہمی کے طالب علم سے بنائی ہے۔ یہ اوامر دراصل احکام ہیں، اس پر امت کے بہترین دماغ صرف ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں لکھی گئی۔ شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی، جن کے ایک رشتہ دار احمد اللہ تاب حضرت شاب کے استاد محترم رہے، جس سے انہوں نے استفادہ کیا۔ بہت ممکن ہے قرآنی علوم کی طرف آپ کا ذہن انہی کی توجہات سے مبذول ہوا ہو، یہ بات کوئی قطعی نہیں ہے۔ جساس ایک عربی کے بہت بڑے عالم دین گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنے تفکر کو، اپنے تدبر کو آیات قرآنی اور ان میں پھر انتخاب کیا احکام قرآنی کا، اس پر انہوں نے اپنا جو مبلغ علم ہے کھول کر رکھ دیا۔ ابھی ہندوستان میں وہ عالم دین جو پہلے باعث فخر ہوا کرتے تھے ملا کے نام سے، اور آج ملا کتنا پامال ہوا ہے اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ دو ملاؤں کے بیچ میں مرغی حرام یا حلال، بہرحال ملا علامہ کی جا تھا، پروفیسر کی جا تھا، محقق کی جا تھا، لیکن آج علامہ جتنی طرح بری طرح پامال ہوا ہے، یقیناً وہ قابل رحم ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے 400 سال پہلے سلاطین کے استاذ بھی رہے ہیں، انہوں نے تفسیرات احمدیہ کے نام سے، جس کے اندر اوامر یعنی احکامات قرآنی کی تشریح فرمائی ہے۔ اس سے پہلے جو کوششیں ہو چکی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر ہے۔ میرے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے مجھے زیادہ لب کشائی کرنی نہیں ہے۔ یہ جو کوشش ہے، پہلے الگ الگ جلد میں قوم کے سامنے حضرت احمد علی شاب رحمۃ اللہ نے پیش کیا، کچھ جلدیں ان کی زندگی میں آئی اور کچھ ان کے بعد آئی۔ اس کے لیے ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے اس ورثے کو بجائے دیمک کی نسلوں کے حوالے کرنے کے، انسانی نسلوں کے حوالے کرنے کے سامان کیے، اس لیے وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو ایک مجموعی شکل دینے، اکٹھا کرنے، جمع کرنے کا یہ جذبہ بھی اس خاندان میں پرورش پاتا رہا۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ جو مجموعہ اکٹھا ہوا اوامر کا، احکام کا، حضرت شاب جیسے انوکھی ذات و صفات کے مالک تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے نام بھی ویسے ہی رکھے، فوراً زبان پر آ جائیں، ان کے بولنے میں کوئی ثقالت نہ ہو، بلکہ نام میں ان مصنف کی طرح ثقاہت ہو۔ نام بہت سے رکھے جاتے ہیں لیکن وہ ثقیل ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت شاب نے اتنا آسان رکھا کہ جیسے بالکل روانی سے یہ نام ہماری زبان سے نکل جاتا ہے۔ اوامر، زیادہ آپ کو زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور زیادہ آپ کے مخارج کا بھی اخراج نہیں ہوتا۔ تو یہ یکجا کرنے میں حضرت کے فرزندان، والا شان اور ان کے نبیرگان، ان کے اہل خاندان، یقیناً آج کے اس دور میں جب کہ
ساری دنیا ڈیجیٹل کی لپیٹ میں ہے، سمندر میں بہہ رہی ہے. لوگ کہیں گے صاحب اس وقت یہ کتابیں چھاپ کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی عقلیت کا اور اپنی دانش مندی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل میں آئیے. یہ کتابیں کون پڑھ رہا ہے؟ یہ ورقدانی کون کر رہا ہے؟ کتب خانے سب ختم ہو رہے ہیں، سب معلومات چپس میں آ رہی ہیں، چپس میں. جی تو ایسے مطالعہ شکن ماحول میں اتنی ضخیم کتابوں جو قرآنی موضوع پر اکٹھا کرنا، چھاپنا یقیناً بہت بڑا کام ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے تھامنے، کتاب کے پکڑنے، کتاب کو لینے کی سمجھے آپ تعلیم فرمائی، حکمت فرمائی، حکم دیا. تو آج کی یہ محفل حضرت شاب اور ان کی کتاب دونوں سے تعلق کو بتا رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کے نام پر کوئی جمع ہونے والا نہیں ہے. شاب کے نام پر ماشاءاللہ خواجہ شوق حال بھر چکا ہے. یقیناً حضرت شاب کی ذات اور صفات اور ان کی کتاب، جیسے کہ ان کی ذات اور ان کے نام میں معنویت تھی، ویسے ان کتاب بھی معنویت سے پر ہے. میں ان کے اہل خانوادوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر ہمارے لیے بھی یہ لمحہ قابل فکر ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ جو قرآن کا پیغام ہماری اپنا زبان میں حضرت شاب نے پھیلایا ہے، اسے پڑھیں، بلکہ اس کا درس اپنی مسجدوں میں قائم کریں، خانقاہوں میں قائم کریں، اس کے حلقے لگائیں. واقعی یہ کتاب اس قابل ہے. میں نے اس کی کچھ چیزیں جو پہلے چھپیں، پھر اکٹھا ہونے کے بعد دونوں مرتبہ مجھے اہل خانوادہ نے دیکھنے کا موقع عطا فرمایا. میری آنکھیں، میری زبان، میں سمجھتا ہوں قابل فخر ہے کہ اس کتاب کو تاخدان یا جزدان کے حوالے نہیں، بلکہ اسے اپنے معمولات کا حصہ بنایا جائے. روزانہ ایک صفائی سے ہی پڑھ کر اہل خانہ کو سنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاب کا جو مقصد تھا، جس فکر کے ساتھ اور جس زاویہ نگاہ کے ساتھ انہوں نے اس کو تالیف فرمایا، تصنیف فرمایا، ترتیب فرمایا، شاید ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے اور قرآن اور صاحب قرآن کا فیض ہم پر جاری اور ساری ہو جائے. یقیناً دنیا کے سارے نصاب بڑی محنت سے بنائے جاتے ہیں، بڑی کوشش ہوتی ہے، بڑے بڑے دماغ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب الہی کسی انسانی دماغ کی اپج نہیں ہے. یہ 11 اشخاص کا پینل بیٹھ کر ترتیب نہیں دیا ہے، بلکہ کتاب الہی ہے. ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سخم، یہاں تک کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جسے تسلیم کیا گیا، اس میں بھی بعض حضرات نے کچھ چیزیں نکال کے پیش کی ہیں. لیکن کتاب الہی یقین کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے. اس سے چنے ہوئے یہ خلاصے ہیں جن کا نام اوامر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو قبول فرمائے، اس کے مقصد کی تکمیل فرمائے. میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں خانوادہ حضرت شاب کو کہ اور دیگر جو شہ پارے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سامنے آ جائیں تو آج کی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ جمع ہو جائے. مجھے وقت دیا، آپ نے برداشت کیا، آپ کو اللہ جزائے خیر دی. محترم سامعین، یہ تھے حضرت مولانا فصیح الدین نظامی صاحب جو آج کی اس کتاب اوامر میں پوشیدہ جو نکات تھے اس کو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا. میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب
سابق صدر شعبہ اردو، سابق صدر شعبہ عربی عثمان یونیورسٹی سے ملتمس ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا۔ اور میرے دوست مکرمی محترمی جناب مہدی صاحب، ان کے فرزند ارجمند جناب تقی صاحب حفظہم اللہ، اور ناظم جلسہ ڈاکٹر موسیٰ اقبال، معزز سامعین، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا نحنو، تاکید ہے بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سابق میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحف اترے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری کا اعلان نہیں فرمایا ان کی حفاظت کا، مگر جب قرآن مجید نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذریعہ خود اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیا، اور قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور اس کی اشاعت اور ایسی محفلوں میں شریک ہونا، آپ کا یہاں پر تشریف لانا، یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک مسجد محفل میں ہم کو شرکت کی سعادت ملی۔ دوستو، بزرگوں، یہ صدی قرآن کی صدی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا و بدل ہو، کوئی دوسری قرآن لے کر آؤ یا اس کو بدل ڈالو، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار یہی بولے کہ اے محمد ایتی بقرآن غیر ھذا، کوئی دوسرا کلام لے کے آؤ یا بدل ہو، یا اس کو بدل ڈالو، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، نہ اس میں تحریفی گنجائش ہے، نہ کوئی دوسری قرآن آ سکتی۔ وہ دور جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا، عرب اپنی بات چیت شاعری میں کرتے تھے، نثر میں نہیں، نظم میں کرتے تھے، ہر موقع پر وہ شعر کہتے تھے، وہ ادب کے شہسوار تھے۔ تو اسی لیے ان کو چیلنج دیا گیا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اس وقت چیلنج دیا گیا، وہ چیلنج اتنا جو ہے مشکل تھا کہ کوئی بھی عرب اس کے آگے نہیں آ سکا، سب اپنی گردن جھکا دیا۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے تم پورے دنیا کے انسان اور جن مل کے بھی اگر قرآن جیسی کتاب لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ پھر چیلنج دیا گیا 10 صورتیں لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ پھر سورہ بقرہ کی غایت ہے ایک صورت تو لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ مگر ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عرب کا ایک ڈیلیگیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جو اپنے آپ کو عرب ادب کے شہسوار سمجھتے تھے، شاعری ان کا ہونا بھی چھنا تھی۔ آ کے فرمائے یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں 3 کلمات ایسے ہیں جو ان کی نظر میں جو ادبی جو ہے معیار سے گرے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وفد میں کسی ایک کا انتخاب کر لو، میں ان سے گفتگو کروں گا، سارے سے گفتگو تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ اپنے سب سے بڑے عظیم ادیب کو سامنے پیش کیے کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ اب سنیے، جو وہ ان کا سب نے بزرگ اور معزز محترم شخص تھا، جب محفل میں سامنے آیا تو فرما سکا یہاں بیٹھی۔ جب شخص بیٹھنے گیا تو بولے یہاں بیٹھی۔
پھر بولے یہاں بیٹھی، وہ جھنجا گیا اور کہا کہ انا شیخن کبار اتتخذنا حضوا۔ اب دوسری بات چیلنج جو ہے پورا ہو گیا۔ دوسری بات سنیے، انتا کیا کہ ایک وقت پھر حاضر ہوئے حضور خدمت میں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک آیت پڑھتے سورہ کہف کی، تو جب بھی ہم پڑھتے تو ہم بڑی شرمندگی ہوتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی نہیں، خالی اس کا جو ہے بے کو طے کر دیا، ایک ہی گزارش ہے آپ کو، بے ہے وہ بے کو طے کر دیا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ تو بولے حضرت موسیٰ حضرت خضر ہماری بستی میں آئے اور جو ہے ضیافت کا مطالبہ، بھوکے تھے تو کھانے کا مطالبہ کیے، تو ہماری بستی والے ان کو کھانا پیش نہیں کرتے کہ ان کی ضیافت کا انکار کرے، اور قرآن میں یہ لفظ آئی گیا کہ ابو ان یضیفہما، کہ انہوں نے ان دونوں کی ضیافت کا انکار کر دیا ہے۔ ابو کے معنی انکار کر دیے ضیافت کا۔ تو آپ فرمایا تو کیا چاہتے ہیں، کیا ہے؟ کچھ نہیں، خالی بے کا طے کر دیجیے، اتو بولے تو ہماری عزت بچ جاتی، اتو کیا مطلب یہ اتو بضیوفہما، مطلب کہ انہوں نے دونوں کی مہمان نوازی کی۔ ابو ان یضیفہما کے بجائے اتو ان یضیفا بولے تو ہماری عزت بچ جاتی۔ بولے یہ کلام میرا نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، نہ اس کا بے طے ہوتا نہ اس کا زبر زیر ہوتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بزرگوں دوستو، زیادہ طویل تقریر کرنا مقصد نہیں ہے۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی، میں اس کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتا ہوں، اور مجھے اوامر پڑھنے کا اتفاق ہوا ارلی 80s میں۔ جب سے مجھے خواہش تھی کہ کاش اوامر کے سارے حصے مل جائے، مگر میری تمنا جب پوری ہوئی جب مہدی صاحب میرے دوست کتاب لے کر آئے رسم اجرا کے لیے، ایسا یہ کتاب ہے، اس کی رسم اجرا ہے، تو میں یہاں سے چیدہ جو ہے پڑھنے کا، ان کی موجودگی وہیں، الہام صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، میں صفحے پلٹا کے دیکھا تو بولے یہ مہدی صاحب میں عربی کا طالب علم ہوں، اس کی رسم اجرا تو ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں طباعت کے بہت غلطیاں ہیں، اس کا ریویو کرنا ضروری ہے۔ تو بولے یہ آپ ہی کے ذمے ہے۔ تو اس طرح سے مجھے میری جو تمنا تھی عوامر پڑھنے کی، اللہ کے فضل سے عوامر 900 صفحے سے زیادہ اوراق مشتمل ہے، اور یہ آج اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا میں ہر ایک سطر نہیں، ایک حرف پڑھا ہوں میں، ماشاء اللہ۔ یہ ایک بالکل نادر مجموعہ ہے، اور حیدرآباد دکن کو یہ اعزاز ہے کہ عوامر جیسی کتاب یہاں سے شائع ہوئی ہے۔ عوامر جیسا کہ ہمارے فصیل صاحب نے فرمایا، عوامر امر کی جمع ہے۔ بعض لوگوں کو تکلیف ہے یہ عوامر کیا ہے، اردو حضرات فارسی، عوامر امر کی جمع ہے، اور عامر حکم دینے والا، عامرون بالمعروف ونہون عن المنکر بھی قرآن میں ہے، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، شاید اسی آیت سے متاثر ہو کے حضرت شاہ صاحب اپنی کتاب کا نام عوامر رکھا، اور اس کا مبالغہ سے عمار تو قرآن مجید میں نہیں ہے، البتہ عمارتن ہے، خوب حکم دینے والی، نفس عمارہ کے بارے میں آیا ہے سورہ یوسف میں، نفس عمارہ، تو عمارہ کے معنی خوب انی برائی کی طرف نفس ابھارنے والا۔ بہرحال عوامر اتنا پیارا نام ہے کہ اس میں شاہ صاحب نے تمام عوامر کو جمع کیا ہے، اور بہت ہی یہ نادر مجموعہ ہے، اور زبان بہت ہی سلیس ہے، عام آدمی سمجھ سکتا۔ حالانکہ شاہ صاحب ایک بہت جو ہے کوہنا مش شاعر ہے، زبان فارسی اردو پہ ان کی مہارت تھی، عربی کے بھی وہ بہت زبردست عالم تھے، اس کے باوجود بھی عوامی سطح پر آ کے ایسی تفسیر پیش کرے جیسا کہ میں نے فرمایا کہ ہر گھر میں اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور روزانہ ایک صفحے بھی اگر پڑھیں تو زندگی میں انقلاب آ سکتا۔ عوامر کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں تفسیر بھی ہے، فقہی مسائل بھی ہے، اور بعض سائنٹیفک جو اس میں حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور بہت ہی مطلع کتاب ہے، اور جگہ جگہ حدیث شریف کے کثرت سے استشہاد سے یہ تفسیر معتبر ہو گئی۔ تفاسیر تو بہت ہے، مگر عوامر کا انتخاب کر کے شاہ صاحب کا یہ مقصد تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، بھئی یہ کرنا ہے، عوام میں کیا کرنا ہے، عوام کو بنی اسرائیل سے کیا تعلق، عوام کو جو ہے دوسرے قوموں سے عذاب سے ثواب سے تعلق ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے، کیا ڈوز ہے
کیا ڈونٹس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اسی لیے انہوں نے پوری قرآن مجید کا خلاصہ پیش کر دیا اوامر کے نام سے. تو یہ بہت ہی نادر مجموعہ ہے اور یہ معتبر اس واسطے ہے کہ تمام آیتوں کے نیچے جہاں تک ممکن ہے شاپ صاحب نے حدیث شریف کو حوالے کے ساتھ بیان کیا ہے. اس وجہ سے یہ تفسیر بڑی معتبر ہے. آخر میں ایک میں معروضہ سامعین کے نظر کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم اب تک کے جو تفاسیر لکھے مسلمان کے لیے لکھے، مسلمان تفاسیر مسلمانوں کے لیے لکھے، غیر مسلم اس کو پڑھ کے کیا سمجھے گا ذرا کم توجہ دی گئی، معاف کرنا ذرا. تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیا. آج کل جو آیت گشت کری ہے میں تقریباً 20 سال سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں کہ یہ آیت کا ترجمہ اس تفسیر اس کی کاش طرح کھولتے تو آج ہندو لیڈروں کو موقع نہیں ملتا تھا. وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. لوگ بولے جو ہمارے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، کانوں میں ٹٹے ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا بیکار ہے، ان کے لیے عذاب مقرر ہے اور جو ہے ان کا مقدر دوزخ ہے. اب بتائیے یہ ترجمہ ہے. دیکھیے اگر آپ کو پڑھنا ہے عیسائیت سمجھنا ہے آپ آ کے بائبل لیں گے، آپ کو ہندوازم سمجھنا ہے تو آپ رامائن پڑھیں گے یا آپ جو ہے مہابھارت پڑھیں گے، یہی ہوں گا نا. اگر کوئی غیر مسلم شخص اسلام سمجھنا چاہتا ہے تو کیا کریں گا؟ بازار میں جا کے قرآن لے لیں گا، ترجمہ لے لیں گا، ہندی میں اردو میں اور جو ہے انگلش میں ترجمہ پڑھیں گا. تو ترجمے میں یہ ہے کہ ہم بے شک یہ کافروں کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا بیکار ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی پر اعتراض ہو رہا نا. کاش اگر نیچے حاشیہ ہوتا یہ آیت کے مخاطب ابو لہب ابو جہل شیبہ جیسے کافر ہے، یہ تو قرآن کا تو اعلان ہے ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر یہ کیا ہے؟ بولے یہ آیت کے مخاطب تم نہیں ہے، یہ آیت کے مخاطب وہ جو حق کو دیکھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف تھے، بچپن دیکھے جوانی دیکھے، اس کے باوجود بھی بولے شاعر بولے مجنون بولے. تو قرآن بول رہا کہ نون والقلم وما یسطرون. پھر کیا فرما رہے؟ وما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ کون سی صورت ہے معلوم؟ یہ دوسری وہی، یہ سیکنڈ ریولیوشن ہے. اقرا بسم کے بعد اگر جو سورہ اترا تو یہ ہے. دوسرے ہی صورت میں وانک لعلی خلق عظیم ہے. آپ کے مجنون نعوذ باللہ کوئی شاعر بولا، کوئی جو ہے مجنون بولا، کوئی کاہن بولا تو اس کی رد میں فرمایا وان لک اجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. دوسرے ہی صورت میں آپ کی شان بیان کی گئی ہے. اور ابھی بھی ہم جو ہے ظالن کی تفسیر میں ہم جو ہے ابھی گمراہ ہو رہے ہیں، تفسیر میں ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین ختم ظالن پہ لڑکھڑا گئے. جبکہ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو میری گزارش ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں سیمینارز میں گزارش کرتا ہوں کہ اس صدی میں قرآن کو پیش کرو. وہ صدی جو قرآن کی نزول کی صدی تھی وہ ادبی صدی تھی، ادبی چیلنج دیا گیا. آج سائنٹیفک چیلنج ہے. ڈاکٹر حمید اللہ جو ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم ہیں، محقق ہے، نظامیہ کے فارغ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس ایک نیوی آفیسر آیا اور آ کے بولا حمید اللہ مجھے مبارکباد دو. کیا کس بات کی مبارکباد؟ بولے میں آئی فنڈنگ کر کے آؤں، آج آئی میں معلومات نہیں لے کے آؤں، تم کی بھی نہیں معلوم، آج تک کسی کو نہیں معلوم، میں لے کے کیا ہوا کیا؟ بولے میں جا رہا تھا ایک سمندر کے راستے سے، کیا دیکھ رہا ہوں ایک طرف کھارا پانی ہے ایک طرف میٹھا پانی ہے، ادھر کھارا ہے ادھر پانی میٹھا ہے، نہ کھارا پانی میٹھے سے مل رہا نہ میٹھا کھارا پانی سے مل رہا. بتاؤ ایسی پینٹنگ گئی ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ کچھ بھی نہیں بولے، خاموش گئے. قرآن شریف لا کے سورہ رحمان کھول دیے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. انہوں نے بولا حمید اللہ میں آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا، آپ میری فینڈنگ چرا بھی لیے، کتاب میں لکھ بھی لیے، آپ میری فینڈنگ کا سرقہ کر بھی لیے اور لکھ بھی لیے. تو نعوذ باللہ کتاب میری نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف جو جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پہ اتری ہے. ایک کام کرو تم لندن امریکہ جرمنی کہیں سے بھی قرآن ڈالو، یہی بولیں گے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چنانچہ وہ جو ہے قرآن مجید کسی سے لا کے دیکھا، پڑھا وہاں کی لندن کی دیکھا، جرمنی سب ہے. آ کے بولا حمید اللہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری فنڈنگ ہے. بولا یہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول زمانے میں، حالانکہ میرا آقا
میرے نبی سمندر میں سفر نہیں کیے مگر بات بتا رہے ہیں کہ سمندر میں دو مقام ایسے ملتے ہیں کہ ایک جگہ کھارا پانی ایک جگہ میٹھا پانی ہے. کیا مجال کہ کھارا پانی ڈینسٹی کی وجہ سے اس میں مل جائے ہلکے میں, یا ہلکے پن کی وجہ سے کھارا مل جائے؟ نہیں, بینہما برزخ لا یبغیان, ایک درار ہے, ایک برزخ ہے جو کھارے کو نہ پانی ملا میٹھے میں ملاتی نہ میٹھے کو کھارے میں ملاتی. بولے یہ قرآن واقعی اللہ کا قرآن, ایمان ڈالیے. ایمرالوجی کا ماہر, ایمرالوجی کا ماہر بہت مورد بکالے, جس کی کتاب آپ پڑھتے ہیں, چوک میں اویلیبل ہے, پڑھیے آپ, قرآن بائبل اینڈ سائنس. ہم اب تک اپنے لیے جیے مگر اب ہم کو اسلام کے لیے جینا ہے. چیلنجز بڑے بڑے ہیں اور یہ کوئی نئے چیلنجز نہیں ہے, ہر زمانے میں آئے, مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بدر کے, احد کے, خندق کے بغیر بھی فتوحات دلا سکتا تھا, مگر دیکھنا یہ کہ آپ کے ایمان کے اندر آپ کا جو جذبہ ہے وہ بتانا ہے. صحابہ کے جذبے کو بتانا تھا, اسی لیے بدر کی پیش آئی, بدر پیش آ, احد پیش آ, کہ صحابہ کی جانب سارا معلوم ہونا کہ اللہ پر ایمان ڈالنے کا کیا جو ہے ثمر ہے وہ بتانے کے لیے. ایسے ہی ہماری مدد کے بھی اللہ تیار ہے, مگر کب؟ اللہ تعالیٰ شرط رکھا کہ ان اتم ادنا ان تنصروا ینصر اللہ, ان تنصرونا ان تنصروا ینصرکم اللہ. تم مدد کرے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تم لوٹیں تو میں بھی لوٹوں گا. تو شروعات ہم کو کرنا ہے. تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے اللہ کا دین ہے, اللہ محافظ ہے, نہیں. آپ کا کیا رول ہے؟ ہر فرد کی ذمہ داری ہے, ہر دانشور کی ذمہ داری ہے, ہر جماعت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا اثر نو جائزہ لیا جائے, اور کرٹیکل پوائنٹ آف ویو معتزلین کا کیا جواب ہو سکتا ہے, کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اس کے زاویے سے قرآن مجید کی تھوڑا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ ہے وَضْرِبْنَا, عورتوں کو مارو. کب مارو, کیسا مارو؟ قرآن میں لکھا عورتوں کو مارو. برا جو قرآن, یہ بھائی وہ کون سی عورتیں؟ فاحشہ عورتوں کو جو اپنے شوہروں کو رکھ کے نظر دوسرے ملاتے ہیں, ان کو مارنا. وہی بھی مارنا بیلٹوں سے, لاٹھیوں سے نہیں, مسواک کی لکڑی سے ڈانٹ ٹپٹ کرنا. شریف عورت کو بولے گا تو میں تم کو ماروں گا, دیکھو جی بس ہے شریف عورت کے لیے. تو یہاں پر وزیر سے مطلب عورتوں کو مارنا مطلب بیلٹوں سے لاٹھیوں سے نہیں ہے, مگر حاشیہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ فاحشہ عورت کی سزا ہے تاکہ وہ فحش کام سے بچ جائے, سماج بچ جائے, اور اس کو مارنے کا طریقہ ہے کہ مسواک کی لکڑی سے مارنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا. تو اس طرح سے اگر حاشیے میں ہمارے اگر یہ باتیں آ جائیں تو انشاءاللہ خدا کی قسم یہی قرآن مجید ان کے لیے جو ہے ایمان کا ذریعہ بنے گی. اور پھر ہم ایک جگہ پڑھے کہ قرآن پڑھنے نہ ان کو وقت ہے نہ حدیث پڑھنے وقت ہے. پھر کیا کرنا؟ آپ چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ. ہر مسلمان ایمبیسڈر ہے اسلام کا, ہر مسلمان چلتا پھرتا قرآن بن جائے تو خود بخود اسلام پھیل جائے گا. اس بات کی ضرورت ہے. میں آخر میں پھر مہدی صاحب اور ان کے جو ہے برادر اور ان کے جو ہے صاحبزادے پورے خانواد کو بات دیتا ہوں کہ عوامیر کا جو ہے کی اشاعت عمل میں لائی, اور ماشاءاللہ عوامیر جو ہے تصحیح کے بعد منظر عام پہ آ رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں مہدی صاحب سے کہ عوامیر کی بارے میں ایک تبصرہ کروائیں اخبارات میں, تاکہ لوگ ادھر جو ہے متوجہ ہوں, اس کا مطالعہ کر سکیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. محترم سامعین, پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب اپنے خیالات سے ہم سب کے قلوب کو گرما رہے تھے. اب میں ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان المجید حمید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صدق اللہ مولانا العظیم. وفی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. کتاب عوامر کے اس مبارک مسعود نورانی محفل کے صدر ذی وقار مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ العالی, پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب
डायरेक्टर दायरतुल मारिफ व सदर साबिक़ सदर शोबा अरबी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, फ़ाज़िल मुफस्सिर कुरान, मेरे अज़ीज़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद फ़सीहुद्दीन निज़ामी साहब, काबिल अज़ीज़ एहतराम बंदरनवाज़ी सिलसिले के बुज़ुर्ग मौलाना मोहम्मद सदरुद्दीन अली ख़ान साहब, मेरे अज़ीज़ व करीब शागिर्द प्रोफेसर मूसा इकबाल नाज़िम इजलास, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, साहिब किताब मोहतरम मरहूम हज़रत अहमद अली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबज़ादे मौलाना अली जनाब हज़रत अहमद मेहदी नादिर और उनके काबिल क़द्र साहबज़ादे अज़ीज़ी अहमद तक़ीस इमरान, हज़रात मुझसे पेशरो मुक़र्रिरीन हज़रात ने जिस तफ़सील और उम्दा अंदाज़ में अवामिर की तशरीह फरमाई है, वो न सिर्फ़ काबिल गौर है बल्कि काबिल अमल भी है। मैं एक अदब का तालिब इल्म हूँ। मुझे इस बात का इफ्तिख़ार और शरफ़ मिला कि हज़रत शाह मरहूम से ज़ाती तौर पर मैं अपने उस्ताद के हमरा कई मुलाक़ातें कर चुका, उनसे उनका कलाम भी सुना। हज़रत अपनी मरंजान मर्द तबीयत और नरम खूब आदत से सारे अहबाब को न सिर्फ मुतासिर करते थे बल्कि वो एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि अवामिर को पढ़ना या अवामिर से मुताल्लिक़ तफ़सीलात का जानना आज की महफ़िल के हाज़रीन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो कुरान और साहिब कुरान पर अपने ईमान की सलामती चाहता है। अवामिर जैसा कि कहा गया अम्र है, हुक्म है, उसकी जमा है, लेकिन जैसा कि अभी मुस्तफ़ा शरीफ साहब ने कहा कि उसका हर्फ हर्फ नुक्ता नुक्ता उनके मुताले में रहा है। और अजीब इत्तेफाक है कि मेरे अज़ीज़ और दोस्त मरहूम अहमद अली इल्हाम वाहिदी के तवस्सुस से मुझे ये किताब पढ़ने का भी मौका मिला। मैंने इस किताब को एक अलग अंदाज से पढ़ा। उसकी सिर्फ़ एक नमूनतन एक बात आपकी खिदमत में ये रखूँगा कि किताब अवामिर की 5 जिल्दें हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक शायर, एक अफसाना निगार या एक नसर निगार या एक फ़िक्शन निगार कुछ भी लिख सकता है, लेकिन शायर के बाद उसकी हैसियत जब कुरान के मुताले के सिलसिले में मुफस्सिर के अंदाज में आती है तो उसकी हैसियत अक्सर बदल जाती। और यही कैफियत हज़रत शाह की रही। हज़रत शाह ने जो किताब अवामिर लिखी उस ज़माने में लिखी जबकि वो जामे निज़ामिया से मुताल्लिक़ थे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला के हम महल्ला भी रहे और रास्त इस्तिफ़ादा करते रहे। मैं फ़सीहुद्दीन निज़ामी साहब से बड़ी हद तक मुत्तफ़िक़ हूँ कि जामे निज़ामिया के बानी और मुअस्सिस हज़रत
انوار اللہ علیہ رحمہ کی صحبت اور آپ کے سمجھیے کہ معجزانہ کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر حضرت شہاب نے شاید عوامر لکھنے کا ارادہ نہ صرف ظاہر کیا بلکہ عمل پیرا ہو کر انہوں نے عوامر لکھا۔ اب دیکھیے عوامر کی کیفیت یہ ہے کہ پہلی جلد، دوسری جلد اور تیسری، چوتھی، پانچویں، ان تمام جلدوں کے اگر عنوانات ہی جمع کر لیے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی تعداد 3255 ہوتی ہے۔ پہلی جلد میں 378 عنوانات ہیں، اور ایسے عنوانات ہیں کہ جن کا راز تعلق زندگی سے ہے۔ اور کیوں نہ ہو، پروردگار عالم نے قرآن کو بنی نوع انسان ہی کے لیے تو بھیجا ہے۔ قرآن کا پہلا مخاطب تو انسانی تو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے و طفیل سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جب قرآن نازل ہوا تو اس میں صاف کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور یہ عوامر پر سر حرف لکھا ہوا ہے، سر فہرست۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کے عوامر کے نواہی کا اپنے آپ پر اطلاق کرنا۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا، شاید کچھ وقت لے لوں آپ سے، لیکن میرے لیے، میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ قرآن میں اپنے آپ کو منہمک نہ کر لے بلکہ ڈوب نہ جائے تو پھر وہ بحر بے کنار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ شعر تو بہت عام فہم بھی ہے اور غور طلب بھی ہے، تفسیرات کا حامل بھی ہے، تشریحات سے بھی وابستہ ہے، لیکن اصل بات اس کی یہ ہے کہ اقبال روزانہ قرآن کا مطالعہ یا تلاوت کرتے تھے، اور ان کے والد ان سے سوال کرتے کہ بابا اقبال، کیا تم نے قرآن کی تلاوت کر لی؟ اقبال کا جواب ہوتا کہ ہاں بابا جان، میں نے تلاوت کر لی۔ عجیب بات ہے کہ والد کا سوال روزانہ بیٹے سے ہوتا ہے کہ بیٹے کیا تم نے قرآن کی تلاوت کر لی؟ ان کا جواب اس بات میں ہوتا اور وہ خاموش بیٹھ جاتے۔ آخر ایک دن اقبال نے اپنے آپ میں جرأت پیدا کر کے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے روزانہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن کی تلاوت کر لی، اور میرا جواب ہاں میں ہوتا اور میں آپ کی خدمت میں جواباً یہ کہتا کہ اس کی تلاوت کر لی، پھر کیا بات ہے کہ آپ یہ مجھ سے روزانہ سوال کرتے ہیں؟ تو والد نے ان کو قریب بلا کر بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بابا بیٹے اقبال، قرآن تم نے تلاوت کر لی؟ تو بولے ہاں، مگر میرے بیٹے یاد رکھو، قرآن کو تم اس طرح پڑھو جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اقبال کانپ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے؟ تو قرآن کی تلاوت کا مقصد صرف برکتیں حاصل کرنا، نہ صرف برکتیں حاصل کرنا ہے بلکہ ایمان کو تازہ کرنا ہے، بلکہ عملاً اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو سچا اور پکا اور چلتا پھرتا مسلمان بنانا ہے۔ اقبال برسوں بعد جب یہ شعر لکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو یاد کر کے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ
राज़ी न साहिब कशाफ। ये दो हजरात का नाम उन्होंने लिया, इमाम राज़ी भी हैं और साहिब कशाफ भी हैं। मैं तफसीलात में गए बगैर ये अर्ज़ करूँगा कि जब अहमद अली साहब, देखिए मोहब्बत भी एक चीज़ होती है, हुब जिसे कहते हैं। कुरान में एक मुकाम पर आयत नाजिल हो रही है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। गौर कीजिए तो मालूम होगा, अल्लाह ताला ने कहा कि कह दीजिए पैगम्बर है बरहक, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो मेरी, युहिब्बुकुमुल्लाह, उसका नतीजा ये होगा कि परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करेगा। कुरान है ये, कुरान का नुज़ूल हो रहा है। कुरान से मोहब्बत करने के लिए साहिब कुरान से मोहब्बत करना सीखो, उनकी इताअत करना सीखो, उनकी इताअत ही में आपकी बेहतरी और आपका जो है अज्र और मग़फ़िरत। युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, नतीजा क्या निकल रहा है, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, तुम्हारी मग़फ़िरत भी हो रही है और वो गफूर रहीम भी है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि हज़रत साहब ने मोहब्बत रसूल का एक अजीब समझिए एक मुज़ाहरा किया। ये मेरी समझ में आया, एक तालिब इल्म हूँ। आप देखिए उनका नाम था अहमद अली साहब, तक़ल्लुस था। आप हालात उनकी किताब में पढ़ लें, फसीउद्दीन निज़ामी साहब ने और मेरे दोस्त मूसा इकबाल ने तफसीलात बता दी, औरंगाबाद से आए और ये और वो सब। मगर मोहब्बत रसूल का एक मुज़ाहरा अहमद अली साहब ने किया और न सिर्फ साहब ने किया बल्कि साहब साहब के पूरे ख़ानदान में ये मोहब्बत रसूल साफ नज़र आती है। वालिद का नाम है अहमद अली साहब, बेटे का नाम है अहमद मेहदी। अब देखिए आगे बढ़ते जाइए तो मालूम हुआ कि अहमद हादी जो बड़े बेटे थे, दूसरे बेटे अहमद मेहदी, अहमद अली शागिर्द भी मिले तो अहमद अली मिले, इलाम वाहिदी, अहमद तकी इमरान। अरे आप जहाँ नजर आएंगे अहमद ही अहमद है। परवरदिगार की शान मुतलक ये है कि परवरदिगार ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर अहमद के नाम से याद किया और ज़मीन पर मोहम्मद कहलाए गए। ये मोहब्बत रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का मुज़ाहरा अमलन करके बताना मुसलमान की ऐन अलामत ही नहीं, मुसलमान का हक़ है। अहमद अली साहब की शख्सियत और फ़न से मुताल्लिक़ इल्हाम वाहिदी ने एमफिल किया उनकी फ़न और शख्सियत पर, और उसमें लिखते लिखते एक शेर लिखा उन्होंने जो अहमद अली शाबी साहब का शेर है कि नौ इंसान पे क्या इल्ज़ाम आएगा नहीं, इस्तिफ़ाम है, सवालिया है, नौ इंसानी पर क्या इल्ज़ाम आएगा नहीं, आदमी जब आदमी के काम आएगा नहीं। किस काम का आदमी? आदमी कहते हैं आदम की औलाद, मगर उसको इंसान बनना पड़ता है। गालिब ने कहा क्या है, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, बस के दुश्वार है, बस के दुश्वार है, हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। उनके शागिर्द और आगे बढ़े, आदमी हाली साहब भी थे, उन्होंने कहा कि क्या है वो हाली का शेर कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये तो इकबाल है मियां, माफ़ कीजिए जी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी,
یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تمام تفصیلات یہ شاعری سے بات ہے. لیکن بحیثیت شاعر اور فن کے جب احمد علی شہاب نے یہ شعر لکھا تو میں سوچتا رہا کہ آدمی کا مصرف کیا ہے، کھانا کھلانا، اپنی زندگی گزارنا، اپنے خاندان کو پالنا اور اپنی زندگی گزارنا، آمدن نشستن گفتن و برخاستن، خدا حافظ. نہیں، انسان کا کام فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آدمی بن جاتا ہے مگر انسان نہیں بنتا. ہم آدمی ضرور ہیں لیکن ہم میں انسان بہت کم ہیں. آج انسان بننے کی ضرورت ہے، اور انسان بنانے کے لیے جو نسخہ آپ کے پاس ہے اب وہ ہے وہ قرآن مجید. قرآن مجید میں ابھی ذکر کیا گیا انک لعلی خلق عظیم، وہ تو یہ ہے، لیکن سرکار کی سیرت مبارکہ کے لیے یہی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرے دوستو بزرگوں، عجیب بات ہے، احمد علی شہاب نے جو کام کیا وہ اس قدر اعلیٰ عمدہ اعلیٰ درجے کا ہے کہ اس کو سر آنکھوں پر رکھنا نہیں ہے بلکہ دل میں اتارنا ہے. اور جیسا کہ کہا گیا ہے، میں بھی یہی کہوں گا کہ آج ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اہل خانہ کو، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسل یہ جتنی میرے سامنے میرے احباب بیٹھے ہیں میری عمر میں کچھ زیادہ کم زیادہ ہی ہیں، لیکن نئی نسل کہاں ہے؟ ڈیجیٹل میں، کمپیوٹر میں ہے، کہاں ہے؟ تو آج ان کو درست کرنے کی ہے. دیکھیے، قرآن پڑھ لینا یا اس پر عمل کر لینا ذاتی طور پر بہت عمدہ ہے، لیکن ایک مرحلہ تربیت کا بھی آتا ہے، اور وہ تربیت قرآن کے ذریعے سے اگر اپنی اولاد کی تربیت آپ نہ کریں تو پھر آپ بھی اس کے جواب دہ ہوں گے، اور حشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کی اولاد کو آپ نے مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ کیا یہ آپ پر فرض نہیں تھا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو معاملہ تھا وہ آپ کی حد تک محدود ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ آپ کی نسلوں میں داخل ہونے کی بات ہے. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے اولاد کو مسلمان بنائیں. ہمارے ساتھ ایک زمانہ تھا، مجھے خوب یاد ہے، والدین اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر مسجد کو لے جایا کرتے تھے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ کہیں کیا وہ آپ نہیں تھے؟ سوال ہے، کیا وہ آپ نہیں تھے کہ جس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر سینما ہال لے گئے؟ کیا وہ آپ نہیں تھے کہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کو لے گئے؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، تربیت کا فرق ہے. اور تربیت نام ہے انسانیت کا، انسانیت کا نام ہے قرآن پر عمل پیرا ہونے کا، اور عوامر کا نام ہے قرآن کے احکام کی تشریح، تفسیر اور اس کی وضاحت کے لیے چھوٹے چھوٹے عنوانات کے ساتھ ایک بڑی بڑی باتیں، تفاسیر کی گفتگو، احادیث کے حوالوں کے ساتھ. جیسا کہ مصطفیٰ شریف صاحب نے کہا، بجا طور پر احمد علی شہاب نے وہ عظیم کام کیا ہے کہ ہر عنوان کے تحت مختصر سے الفاظ میں، مختصر سے لفظوں میں اور جملوں و فقروں میں انہوں نے اس کی وضاحت کی. حوالے کے لیے نیچے تفسیر کا نام لکھا، نیچے حدیث کا نام لکھا، حدیث کا نمبر دیا، کتاب کا نام دیا. یہ کوئی ایک آدمی کا کام نہیں بلکہ ایک پوری جماعت کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی کا تمام عمر کا حصہ قرآن کی اسی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں لگا دیا. احمد علی شہاب صاحب اس کتاب کی ابتدا ہوتی ہے عنوانات کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عجیب، اس کے بارے میں بعض لوگ اس کو قرآن میں داخل سمجھتے ہیں، بعض اس کو ذرا ترک کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلے ہیں، فقہی مسائل ہیں، مولانا ہیں، جامعہ نظامیہ کے علماء حضرات ہیں. میں تو ایک ناقص اور
بالکل اجہل طالب علم ہوں. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قرآن کو سمجھنا مجھ جیسے کم ترین طالب علم اور مجھ جیسے سمجھے کہ ناقص طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش میری ضرور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے تو اس کتاب کی ذرا شروعات ہو رہی ہے، لیکن اختتام کہہ پہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، صراط مستقیم پر. آپ دیکھیے کہاں سے بات چلی اور کہاں ختم ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات شروع ہو رہی ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے جس انداز سے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اور بنی نوع انسان کو مخاطب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان سے اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کی ہدایت کی. تو مجھے عرض کرنے دیجیے کہ حضرت حکیم شیخ الحدیث محمد حسین صاحب قبلہ نے اپنے رشاد قلم میں، اپنے تاثرات میں اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ احمد علی شہاب نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے اپنے خون جگر کا استعمال کیا. آپ اندازہ کیجیے کہ یہ بہت معمولی سی بات نہیں ہے. اور پھر معیز الدین ملتانی صاحب کا نام میں یاد کروں گا کہ معیز الدین ملتانی صاحب ایک نابغیر روزگار شخصیت تھی. وہ شاعر بھی تھے، بلکہ شاعر گر تھے، مفسر قرآن تھے. ان کی صوفیانہ زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایسا شخص جو شاہی دربار سے متعلق بھی تھا، لیکن اپنی فقیرانہ اور اپنی صوفیانہ زندگی میں ایسا کچھ وقت گزارا کہ وہ ایک یادگار زمانہ ہو کے رہ گئے. معیز الدین ملتانی صاحب کے بعد میں فصیح الدین نظامی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی عوامر پر اپنی کتاب کا اظہار کیا. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ احمد مہدی صاحب نادر جو تشریف فرما ہیں، آپ کے جو بڑے بھائی تھے احمد ہادی، جن شاذ تخلص یا شاذ نام تھا، ان کی کوششوں سے اس کی اشاعت پہلی مرتبہ ہوئی، دوسری اشاعت آپ کے زیر اہتمام ہوئی. لیکن اس میں احمد علی الہام کا بڑا دخل رہا ہے. وہ ان کی عین خواہش تھی، وہ آج حیات ہوتے تو بے انتہا خوش ہوتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ گزشتہ 2 سال پہلے کوئٹ کا شکار ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑی جی جان سے لگا کر اپنے استاد کی قدم بقدم، حرف بحرف اپنے انداز سے انہوں نے خدمت کی اور اس کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کو جمع کیا اور اس کو مقرر کیا. اور اس کے بعد احمد تقی میاں غیر معمولی طور پر ایک نوجوان صالح ہے کہ جس نے اپنے دادا کی اس کتاب کو یادگار بنانے کے لیے غیر معمولی خدمت کی. اور آج وہ موقع آ گیا کہ آپ ہم سب اس کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر جمع ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، قبل اس کے کہ مفکر اسلام مخاطب فرمائے، کتاب کی رسم اجرا کے لیے جناب احمد تقی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ کتاب پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، بزرگان ملت، برادران عزیز، اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ انسانی زندگی میں 2 ہی مرحلے آتے ہیں. ایک تو اس کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کو بچنا پڑتا ہے. تو جو کام کرنے کے وہی اوامر ہیں اور جس سے بچنا ہے وہ نواہی ہے. یہ دونوں کے درمیان ہی انسان کی اور مسلمان کی زندگی ہے.
قرآن مجید ساری دنیا کی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جو ساری دنیا کو چیلنج کرتی ہے. کتابیں ہیں اور قسم کی کتابیں ہیں، لیکن کوئی کتاب آج تک نہ چیلنج کر سکی، نہ آئندہ کوئی کتاب چیلنج کرنے کی اہل ہے. یہ اس خصوصیت صرف قرآن مجید کو ہے. اور قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ایک اس کی قدرت ہے اور ایک اس کی عادت ہے. قدرت تو یہ ہے کہ بغیر پانی کے بھی آپ کے کھیتوں کو سیراب کرے. قدرت تو یہ ہے کہ بغیر سورج کے آپ کو روشنی دے. لیکن اس کی عادت ہے کہ جب بھی روشنی دیتا ہے تو سورج کے ذریعے دیتا ہے. یہ اس کی عادت ہے. کھیتوں کو، باغوں کو، زراعت کو سرسبز و شاداب بناتا ہے تو بارش کے ذریعے بناتا ہے. یہ اس کی عادت ہے. اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اس کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. قدرت ہے اس کو، لیکن اس کی عادت کے طور پہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. عادت کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے حروف کی حفاظت، اس کے پڑھنے کی حفاظت قاریوں کے ذریعے کر رہا ہے. اس کے حروف کلمات کی حفاظت حافظوں کے ذریعے کر رہا ہے. اس کے معنی و مطلب کی حفاظت عالموں کے ذریعے کر رہا ہے. اور اس کے صوفیانہ تمام چیزوں کی حفاظت صوفیہ کے ذریعے کر رہا ہے. اور اس کے اندر جو علوم کائنات کے جو حقائق پوشیدہ رکھے گئے ہیں وہ محققین کے ذریعے کر رہا ہے. تحقیقات کا کام اب تک جو ہوا وہ رکنے والا نہیں ہے. قیامت تک قرآن مجید پر تحقیق ہوتی رہے گی اور اس کے انکشافات قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ایک جیسا کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس کا ایک مرتبہ تحقیق ہو گئی، ایک مرتبہ جو کچھ بھی معاملہ تھا ہو گیا، ختم. لیکن قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت بھی ایسی ہے کہ اس پر قیامت تک بھی تحقیق کی جائے تو تحقیق ختم نہیں ہو سکتی. اس کا اپنا اعجاز ہے. اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں جو بتلاتا ہے، اگرچہ کہ اس کا مقصد ہدایت ہے، لیکن بتلاتا ہے کہ ہدایت کسی کو اس کے ذریعے بھی ملتی، کسی کو سائنس کی تحقیق کے ذریعے بھی ملتی. ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کسی کا بات سن کر ہی ہدایت پالے، ایسا نہیں ہے. کوئی تحقیق کر کے بھی اپنی تحقیق میں اس کو حق سمجھ کے بھی ایمان لا سکتا ہے. تو تمام پہلو قرآن مجید میں موجود ہیں. لیکن ہمارے مولانا احمد علی صاحب نے جو اوامر لکھی ہے وہ اصلاح امت کے لیے لکھی ہے. اصل مقصد ان کا کہ بھائی ہمارے زمانے میں جو بے راہ روی شروع ہو گئی اور گمراہی پھیل رہی ہے اور اسلام سے جو دوری ہو رہی ہے، مصیبتوں میں ہم جو پڑ رہے ہیں، اس کا نجات کا راستہ کیا ہے. تو انہوں نے عوامر لکھ کے بتلایا کہ اس پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو احمد علی صاحب مرحوم علیہ الرحمٰن نے جو کتاب لکھی ہے، ان کے لیاقت، قابلیت، صلاحیت کا سبھی اعتراف کرتے ہیں. سبھی سے آپ نے سنا بھی ہے. خود آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کی تعلیم اور اب کی تعلیم میں کیا فرق ہے. ان کے پاس کوئی عربی کی اعلیٰ ڈگری نہیں تھی ہوں گی اور چیزوں کی بڑی سے بڑی ڈگری نہیں تھی ہوں گی، لیکن اس زمانے کا نصاب، اس زمانے کی تعلیم، اس زمانے کی تربیت ایسی تھی کہ آج کا بڑے بڑے سے بڑا ڈگری رکھنے والا بھی پیچھے ہے. آج اس قابل ہیں وہ کہ ان پہ پی ایچ ڈی کی جائے. پی ایچ ڈی تو ہم بہت ہو رہے ہیں ہم، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے. تو یہ صلاحیت تو بڑی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی اپنی تربیت، ان کی اپنی محنت، ان کی اپنی جستجو سے حاصل ہوئی. صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں مسجد چوک میں کے پیچھے کتابوں کی دکان ہے،
وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا, چند کتابیں فارسی کے لایا, لا کے دکاندار صاحب کو بولا کہ کتابیں لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا قیمت دینا اس کی؟ تو اس نے بولا کہ اس کی قیمت نہیں. تو پھر یہاں تو کتابیں خریدی جاتی ہیں, بیچی جاتی ہیں, پھر قیمت نہیں کا کیا مطلب, کیوں نہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جن کتابوں کو پڑھ کر میں انسان بنا ہوں ان کو بیچنا نہیں چاہتا. کیا بات. تو وہ کیا تھی؟ گلستان, بوستان اور دیگر فارسی کتابیں. مجھے حیرت ہوئی. اس کے بعد میں پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اپنا غیر مسلم نام بتایا. مسلمان نام نہیں بتایا, غیر مسلم. کیا کام کرتے؟ 3 گھر ہوں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو اس کے اندر مادہ پیدا ہوا, یہ جو علم کی عظمت اس کے دل میں جو پیدا ہوئی, وہ انہی کتابوں سے تو ہوئی, انہی علم سے ہوئی. کوئی اور چیز تو نہیں پڑھا, وہ اور چیز تو نہیں دیکھا. تو یہ نصاب تعلیم تھا, یہ تربیت کا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی. اور آج جو ہے آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہیں, جہاں تربیت کا فقدان ہے, جہاں اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے, اور جہاں پر بے راہ روی, گمراہی کا عام رواج. اب آپ جو ہے وہ ٹی وی پہ جو مناظرے ہوتے ہیں کہ ریبیٹ کیا بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں, کیا ہو رہا اس میں؟ یہی ہو رہا ہے کہ جتنے اسلام کے احکام ہیں ان کو کس طرح سے کنڈم کیا جائے, اس پہ بحث ہو رہی. اس وقت دنیا کو کیا ضرورت ہے اس پہ بحث نہیں ہو رہی. انسانیت کے لیے کیا ضروری ہے اس پہ بحث نہیں ہو رہی. بحث ہو رہی ہے تو اسلام میں جو ہے یہ 3 طلاق کیوں رکھے گئے؟ اگر رکھے گئے ہوں گے نہیں, تمہاری معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا, تمہاری تہذیب پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا, تمہارے ملک پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا, یا انسانیت پہ کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بحث اس پہ ہو رہی کہ یہ کیوں ہے, کدھر ہے, کیا ہے, یہ ہو رہی. پھر وہ اسلام میں یہ سزا کیوں رکھی گئی, وہ فلاں کیوں رکھا گیا, اس پہ بحثیں ہو رہی. اور جہاں کچھ بات آئی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں ہے کیا. تو یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے مذہب کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیا جائے. ان کے اندر جو مذہب کی عقیدت محبت ہے اس کو کم کیا جائے. ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا جائے کہ ہاں صاحب یہ ہے تو شاید اس میں ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہوگی, کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوئی ہوں گی, جبھی تو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو کم سے کم اس درجے میں تو لانا چاہیے, یہ کوشش ہے. تو ایسے ماحول میں ایسی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہم واقف تو ہوں کہ ہے ہمارے مذہب میں کیا ہے, ہمارا دین ہم کو کیا سکھاتا ہے. بالکل سادے کورے کاغذ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں جو بڑا سن رہے ہیں اور بعض وقت اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے کہ ہمارے اندر علم کا فقدان ہے, ہم خود اپنے مذہب سے واقف نہیں. کیا بولنا چاہ رہا سامنے والا اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ہمارے مذہب کی حقیقت کیا اس کو ہم نہیں جانتے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر جو کمزوری آ رہی ہے, جو دین سے دوری آ رہی ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, اچھی صحبتیں اختیار کی جائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اب ماں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو ہدایت دیتا ہے دیتا ہے. ہم اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ ہم جو کام کر دیے اس کی وجہ سے سب ہو جائے گا, لیکن اسی فکر کے تحت ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, واضح و نصیحت کا, صحیح کتابیں لکھنے کا, ترغیب کا, ترہیب کا, اور لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کا. یہ ہے ہمارے مولانا احمد علی صاحب مرحوم سے ہم جو ہے واقف ہیں,
کیونکہ حضرت نے ابھی جیسا ذکر کیا ہے تو ہمارے استاد حضرت حکیم محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا جانا تھا تو ہم بھی رہتے، اور مجھے خیال ایسا پڑتا ہے کہ جس وقت یہ کتاب تیار ہوئی اور منصاف کو تخریج کے لیے دی گئی اس وقت میں موجود تھا کہ یہ میں لکھا ہوں، تو بہت ہمارے استاد بہت خوشی کا اظہار کیے، مسرت کا اظہار کیے کہ واقعی ایسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ کتاب ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلم گھر میں رہنے کے لیے جو ہے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو عام کریں، ترغیب دیں، لوگوں کو اہمیت و افادیت بتلائیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اولاد، ہماری نسل کے لیے کیا افادیت ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اپنے مقصد میں کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو اور ان کے درجات کو اعلیٰ فرمائے، جنت فردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین، متعلقین، ان سب کو جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو قبول دوام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔